نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے بارے میں پھر ذات ذہن میں تازہ کر دیجئے کہ اس میں 4 مضامین کی لڑیاں ہیں جن کو باہر بٹ دیا گیا ہے، باہم بچھی ہوئی ہے۔ 2 لڑیاں ہیں جو احکام شریعت سے متعلق ہیں اور اس کے 2 حصے ہیں، عبادات اور معاملات۔ 2 لڑیاں ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ سے متعلق ہیں، اس کے بھی 2 حصے ہیں، اس لیے کہ جہاد جہاں بھی قرآن میں آتا ہے تو بالمال والنفس وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تو جہاد بالمال انفاق فی سبیل اللہ، اور جہاد بالنفس کی جو سب سے اونچی شکل ہے وہ قتال فی سبیل اللہ، جس میں ایک انسان جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ 4 مضامین پے بپے آ رہے ہیں۔ اب یہ جو 34واں رکوع ہے اس میں پہلی آیت انفاق کے موضوع پر ہے، انفاق فی سبیل اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو خرچ کر دو اللہ کی راہ میں ان تمام چیزوں میں سے کہ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش فائدہ پہنچائے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی حقیقت میں ظالم ہے، گناہ گار ہے۔ یہاں کافر سے مراد کون ہے؟ عام معروف معنی میں کافر نہیں، بلکہ وہ اہل ایمان جن کے پاس دولت ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہاں مراد جو ہے وہ کافر ہے، عملی کافر۔ ایک ہے عقیدے کا کافر، ایک ہے عمل کا کافر، تو یہ جو ہے کفر عملی، والکافرون هم الظالمون۔ اگر وہ دولت کی محبت میں اس درجے گرفتار ہیں کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد میں خرچ کرنے کو تیار نہیں، تو معلوم ہوا ان کا معبود صرف پیسہ ہے، دولت ہے، اللہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے وہ مشرک ہیں، اس اعتبار سے کافر ہیں۔ اس کے بعد اب اس رکوع میں وہ آیت عظیمہ آ رہی ہے جس کو سب جانتے ہیں، آیت الکرسی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 4 لڑیاں ہیں اس نصف آخر میں، ان کی بنتی میں، بنائی کے اندر ہی پھر آپ کو بہت بڑے بڑے خوبصورت پھول ملتے ہیں، علم کے، حکمت کے، قرآن مجید کے علم و حکمت کے بہت بڑے بڑے پھول۔ سب سے پہلا آیا تھا آیت الآیات، 10 آیات آفاقیہ ایک ہی آیت میں۔ پھر آیت البر، نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے، نیکی کے مظاہر کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، مظاہر میں اولیت کس شے کو ہے۔ پھر آیت الاختلاف، اختلاف کا اصل سبب کیا ہے۔ اب یہ آیت الکرسی ہے جس کے بارے میں کہ حدیث صحیح موجود ہے، یہ سیدۃ آیات القرآن، یہ قرآن حکیم کی تمام آیات کی سردار ہے، عظیم ترین ہے، افضل ترین آیت جو ہے قرآن مجید میں وہی آیت الکرسی ہے۔ اور یہ اصل میں توحید کے موضوع پر جامع ترین
اور افضل ترین سورت سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لیکن توحید کے معاملے میں عظیم ترین آیت، جامع ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، خود زندہ جاوید ہے، خود بخود زندہ ہے، اس کی حیات مستعار نہیں ہے، ہماری حیات مستعار ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، ہمارا اختیار ہے ہی نہیں اس میں۔ اللہ کی حیات ذاتی، الحی القیوم، پوری کائنات اس کے تھامے تھمی ہوئی ہے، تھامنے والا پوری کائنات کا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس کی جناب میں سفارش کرنے کی جسارت کرے سوائے اس کے کہ جو اللہ کی جس کی اجازت ہو جائے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے، شفاعت کی 3 مرتبہ اب تک اس سورہ مبارکہ میں اس کی نفی آ چکی ہے، کیٹیگوریکل ڈینائل، کوئی نفی مطلق، کوئی شفاعت نہیں۔ سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، نفی مطلق، کوئی سفارش کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ پھر 15 رکوع کی دوسری آیت، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون، کوئی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اور اس آیت الکرسی سے متصل پہلے ہم نے پڑھ لیا، وہ دن قیامت کا وہ ہوگا لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، یہ کیٹیگوریکل ڈینائل ہے۔ اس 3 مرتبہ کی نفی مطلق کے بعد یہاں جو آ رہا ہے اب ایک اس بات ہے، ہاں استثناء ہے، اور یہ استثناءات 2 طرف سے ہے۔ یہاں صرف ایک کا ذکر ہے، دوسرے مقامات پر دوسرا پہلو بھی ہے۔ اللہ جس کو اجازت دے وہ سفارش کر سکے گا، نمبر جس کے لیے اجازت دے اس کے لیے سفارش ہو سکے گی، 2 طرفہ سفارش، اذن رب ایک طرف سے نہیں۔ بہرحال یہ چونکہ دورہ ترجمہ قرآن ہے، اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، نوٹ کر دیجئے اس کو۔ اور یہاں انداز کیا، منزل الذی، کس کا یہ مقام ہے کہ وہ شفاعت کر سکے؟ سب مخلوق ہیں، ملائکہ ہیں تو مخلوق ہیں، انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں، سب مخلوق ہیں، خالق تو ایک ہی ہے نا۔ تو یہ مخلوق ہونے کے ناطے کسی کا بھی یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی طاقت کے بل پر، اپنی کسی دھوس کے بل پر، اپنے کسی دباؤ کے بل پر وہ شفاعت کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ شفاعت کے اندر دنیا میں بھی پہلو یہ ہوتا ہے، جناب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل مسئلہ یوں ہے، یوں نہیں ہے۔ یہ جو کیس بنایا گیا ہے پولیس نے، یہ یوں ہے یوں ہے، یہ حقائق نہیں ہے، حقیقت میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کوئی اللہ کے سامنے بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تجھے معلوم نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ تو جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ کل مخلوقات اس کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی الا بما شاء، سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے۔ یہ علم محدود اور عطائی، وہ علم ذاتی اور لامحدود، تو کیا تقابل ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار، اس کی حکومت پھیلی ہوئی ہے آسمان اور زمین پر۔ یہاں کرسی کا لفظ آیا ہے، اب کرسی ایک یہ ہے جس پر میں بیٹھا ہوں، کوئی کرسی بھی کوئی حقیقت تو ہے اللہ کی اس کائنات میں، جیسے عرش، تخت۔ اب تخت حکومت، تخت ہوتے تھے، بادشاہ بیٹھتے تھے، اللہ کا بھی عرش ہے، لیکن ہم اسے دنیاوی چیزوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ مانن یہ ضرور کہیں گے کہ تخت پر بیٹھ کر گویا کہ متمکن ہو کر حکومت کی جاتی ہے، اسی معنی میں کرسی کہ اس کا اقتدار، اس کا اختیار آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما،
اور اس پر ہرگز ذرا نہیں ہے، تھکا نہیں دیتی اسے حفاظت ان دونوں کی، آسمانوں کی اور زمین کی جو حفاظت وہ کر رہا ہے اور تھامے ہوئے ہے، اس پر ذرا نہیں ہے، کوئی بھاری نہیں ہے اس پر۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند و بالا ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ اب آپ نے دیکھا یہ ایک آیت ہے، 10 جملے بنتے ہیں اس کے اندر۔ میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا ایسے بھی آیتیں جو ایک جملہ ہے، ایسی بھی آیتیں جن میں 10 جملے ہیں، ایسی بھی آیتیں ہیں جو جملہ ہے ہی نہیں، مرکب ناقص ہے۔ پھر یہ کہ حروف مقطعات پر بھی آیتیں مشتمل، یہ سب چیزیں حضور کے بتانے سے اس پر موقوف ہے، یہ کسی منطق کے اصول پر، کسی گرامر کے اصول پر نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ اسلام قبول کرو۔ لیکن نوٹ کر لیجئے یہ انفرادی سطح پر ہے، اجتماعی سطح پر نہیں۔ اجتماعی نظام جو ہے اس کو بدلنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے گی اگر طاقت ہوگی، افراد کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کرے۔ تم یہودی رہنا چاہتے ہو یہودی رہو، عیسائی رہنا چاہتے ہو عیسائی رہو، لیکن اللہ کے دین کی بالادستی تمہیں ماننی پڑے گی، نظام اللہ کا ہوگا۔ یہ ہے وہ شے جس کے لیے محمد رسول اللہ بھیجے گئے۔ یہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ لوگ لے لیتے ہیں کہ بس تم اپنے دین اپنے نظام کو لے کر چلتے رہو، ہم اپنے دین اپنے نظام کو لے کر، یہ نہیں ہے۔ حق و باطل کے مابین یہ مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول۔ حق اگر بے جان ہے، اہل حق جو ہیں ان کے اندر طاقت نہیں ہے تو مجبوری ہے، کیا کریں؟ وہ نظام باطل کو نہیں بدل سکتے، طاقت ہو اور نہ بدلو، گویا کہ سب سے بڑے مجرم وہ ہو گئے کہ نظام باطل کو بدلنے کی اور جڑ سے اکھیڑ پھینکنے کی طاقت ہو اور پھر نہ کرے تو وہ مجرم ہو گیا۔ لہذا لا اکراہ فی الدین کا معاملہ جو ہے وہ صرف افراد کا ہے، کسی کو آج تک جبرن مسلمان نہیں بنایا گیا۔ ہاں مسلمان بن گئے ہو تو اب جبر ہوگا، اب نماز پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھو گے کوڑے لگیں گے۔ مسلمان بننے کو تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، لیکن اسلامی قانون اب تم پر نافذ ہوگا اگر تم اسلام کا دعویٰ کرتے ہو۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت واضح ہو چکی ہے کجی سے، یعنی قرآن مجید میں نے عرض کیا نا 2/3 نازل ہو چکا تھا جب یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں، تو ہدایت تو واضح ہو چکی۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی بھی کفر کرے طاغوت کا، طاغوت سے مراد ہر وہ شے طاغوت ہے جو اللہ سے بغاوت کی بنیاد پر قائم ہو۔ یہاں تو اصل کام کیا ہے؟ ہر شے اللہ کی مطیع ہونی چاہیے، اللہ کی مخلوق ہے ہر شے۔ جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت سے سرتابی کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، وہی طاغوت ہے۔ طغا کے کیا معنی ہے؟ طغیانی، حد سے بڑھ جانا۔ مخلوقات کا مقام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی بندگی کریں، جو بھی بندگی سے سرتابی کرے گا وہ طاغوت ہوگا۔ ومن یکفر بالطاغوت، جو کوئی بھی طاغوت کا کفر کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا۔ یہاں دیکھیے نوٹ کرنے کی بات ہے، کفر بالطاغوت مقدم ہے، ایمان باللہ اس کے بعد ہے۔ ایمان وہی معتبر ہے جو طاغوت کے انکار کے بعد ہو، لا الہ الا اللہ، تو گویا کہ نفی پہلے اس بات بعد میں ہے۔ کفر بالطاغوت مقدم اور پھر ایمان باللہ۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تو مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا ہے۔ جیسے کہیں سمندری جہاز میں سے کوئی انسان گر جائے اور سمندر میں وہ غوطے لگا رہا ہو، اب اگر اس کے ہاتھ میں کنڈا آ جائے، کوئی کنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا جہازوں کے ساتھ، کنڈا، اب وہ کنڈے کو چھوڑے گا؟ اسے معلوم ہے اسی کنڈے کو پکڑے رکھنے میں میری جان ہے، میری حفاظت ہے، میری سلامتی ہے، تو یہ ہے کنڈا۔ تو جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان کا حق ادا کیا، اس نے مضبوط کنڈا تھام لیا ہے۔ لن انفصام لہا، یہ کنڈا جو ہے کہیں ٹوٹنے والا نہیں ہے، مضبوط ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع ہے، سب کچھ سننے والا، علیم ہے، سب کچھ جاننے والا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار اور حمایتی ہے اہل ایمان کا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا رہتا ہے مسلسل اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اندھیرے متعدد ہوتے ہیں، فکر کے، عمل کے، جو بھی اندھیارے ہیں
اللہ اپنے اہل ایمان کو مسلسل ان اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور اس کے برعکس جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے مددگار ہیں طاغوت، جو بھی سرکش ہیں، شیاطین جن ہوں، شیاطین انس ہوں، انسانوں میں سے ہوں، جنات میں سے ہوں، وہ ان کے پھر دوست بن گئے۔ وہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے گمراہیوں کے اندھیروں میں لے کے جا رہے ہیں۔ کوئی تھوڑا بہت ایمان کی رمق تھی بھی، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کے اہم ترین رکوعوں میں سے ہے۔ ویسے اس کے بالمقابل وہ رکوع ہے جو 20واں تھا، جس میں آیت الآیات آئی تھی، اور اس کے بعد 3 آیتوں میں سے وہ آیت میں تھی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب آئیے آگے، الم ترى، ایک 3 واقعات ہیں جو اگلے رکوع میں بیان کیے گئے۔ الم ترى الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے دیکھا نہیں اس کو جس نے حجت بازی کی تھی ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم میں پیدا ہوئے تھے جس میں ہر قسم کا شرک تھا، بت پرستی کا شرک بھی تھا، ستارہ پرستی کا شرک بھی تھا، بادشاہ پرستی کا شرک بھی تھا۔ بادشاہ کہتا تھا میں الہ ہوں، میں خدا ہوں، میرا حکم ماننا پڑے گا، جیسے فرعون نے کہا تھا، ایسے ہی نمرود، یہ جو عراق کے بادشاہ تھے یہ نماردہ کہلاتے تھے، نمرود، جیسے مصر کے بادشاہ کہلاتے تھے فرعون۔ تو یہ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا، فرعون جو ہے وہ تو ان کا لقب تھا، جو بھی بادشاہ تھا مصر کا وہ فرعون وقت، اور نمرود یہ عراق کے بادشاہوں کا اپنے لیے لقب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو نمرود تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ تو اب حضرت ابراہیم نے جب توحید کا پرچار شروع کیا اور ہر شرک کی نفی کر دی، دربار میں پیشی ہو گئی۔ اب بادشاہ جھگڑ رہا ہے، میں کیسے رب نہیں ہوں، میں کیسے الہ نہیں ہوں، میں کیسے خدا نہیں ہوں، تم کیسے مجھے نہیں مانتے؟ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، تم نے دیکھا نہیں اس کو جس نے حجت بازی کی تھی ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے حکومت دی ہوئی تھی۔ اس قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندہ بھی رکھتا ہوں مارتا بھی ہوں۔ دیکھو ابھی جیل میں سے 2 قیدی بلوائے، دونوں کنڈیمڈ تھے، پھانسی کا حکم ہو چکا تھا۔ ایک کی گردن وہیں دربار میں اڑوا دی، اڑا دو، جلاد سے کہا دیکھو میں نے مار دیا اس کو۔ دوسرے کو کہہ دیا جاؤ تم بری ہو، دیکھو میں نے اس کو زندہ رکھا۔ اختیار ہے کہ نہیں میرا؟ اگر تو ربی الذی اور یحیی و یمیت تو پھر میں ہوں، انا احیی و امیت۔ قال ابراہیم، اب حضرت ابراہیم نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میں اس اللہ کی پرستش کرتا ہوں جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ فاتح بہا من المغرب، تو اگر تو سچا ہے تو تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، اب اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ایک واقعہ اس رکوع کا۔ دوسرا واقعہ آ رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، اس کا تاریخی پس منظر پہلے سمجھ لیجئے۔ کل ہم یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 300 برس گزرے ان کے طوائف الملوکی میں، پھر وہ طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی، اس کے بعد ان کا دور خلافت راشدہ شروع ہوا گویا کہ، اور 100 برس ان کی بڑی شاندار حکومت، ان کا دینی نظام بڑا عمدہ جیسا ہمارا خلافت راشدہ کا۔ اس کے بعد ان کو زوال شروع ہوا۔ حضرت سلیمان کی فوراً بعد مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، 2 بیٹوں کے درمیان، ایک شمالی مملکت اس کا نام اسرائیل تھا، اور دوسری یہودا جیوڑی، یہ جنوبی مملکت تھی۔ لیکن یہ ہے کہ پھر ان میں اخلاقی، دینی، اعتقادی، عملی زوال شروع ہوا۔ تو 700 قبل مسیح میں، یعنی حضرت سلیمان کے انتقال کے 200 برس کے بعد، ایشیرینز نے شمالی سلطنت اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بھی تقریباً 700 سال بعد 587 قبل مسیح میں نمرود جو اس وقت کا تھا عراق کا، اس وقت کا نمرود،
اس کا نام تھا نبوکدنضر، ہم عام طور پر مخت نصر کہتے ہیں اردو میں، مخت نصر، وہ ہے اصل نبوکدنضر۔ اس نے حملہ کیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ 12 لاکھ کی آبادی تھی یروشلم کی اس وقت، 6 لاکھ کو آن دی اسپاٹ قتل کیا اور 6 لاکھ کو وہ لے گیا قیدی بنا کر اپنے ساتھ۔ ایک متنفس باقی نہیں رہا یروشلم میں۔ اور جو حضرت عثمان نے بنایا تھا حضرت سلیمان نے، وہ معبد، اسے گرا دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ نہ کوئی 2 اینٹیں سلامت رہی یروشلم میں، نہ کوئی ایک انسان زندہ رہا۔ اس حال میں حضرت عزیر علیہ السلام، جب یہ حادثہ ہوا ہوگا اس وقت وہ یروشلم میں نہیں تھے، آئے، دیکھا شہر تو بالکل ویران ہو گیا، ایک آدمی بھی نہیں، ساری عمارتیں گری ہوئی ہیں، ہیکل بھی جو ہے ہیکل سلیمانی زمین بوس ہے، ان کی زبان سے نکل دیا ایسی بربادی کے بعد اللہ کیسے اس شہر کو دوبارہ آباد کر سکتا ہے؟ بس اس پر اللہ نے ان پر موت طاری کر دی۔ 100 برس تک وہ موت کی گود میں سوئے رہے۔ پھر انہیں اٹھایا اور انہیں ایک مشاہدہ کرایا اپنی قدرت کا۔ اس سے پھر ان کے اندر وہ طاقت پیدا ہوئی کہ پھر وہ بیبیلونیا چلے گئے اور جا کر وہاں انہوں نے، جہاں یہ یہودی جو ہے کیپٹیوٹی حالت اسارت میں زندگی گزار رہے تھے، وہاں توبہ کی منادی کی کہ اللہ کی جناب میں رجوع کرو، توبہ کرو، پلٹو اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بہتر کر دے گا۔ پھر اس قوم کے اندر ایک نئی روح بیدار ہوئی، تقویٰ کی، ایمان کی، للہیت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی بیبیلونیا سے، انہوں نے آ کے دوبارہ پھر اپنا ہیکل تعمیر کیا۔ وہ حضرت عزیر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ او کالذی، یا اس کی طرح کہ جو گزرا، مر علی قریۃ، جس کا گزر ہوا ایک بستی پر، یہ مراد ہے یروشلم، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے اوپر۔ جب کوئی مکان گرتا تو چھت نیچے ہو جاتی ہے، دیواریں اس کے اوپر آ جاتی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس نے کہا کیسے اللہ اس بستی کو اس طرح کی بربادی کے بعد زندہ کیسے کر دے گا؟ ایک استعجاب ہوا، تعجب ہوا، اور لیکن یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ نے انہیں پھر تجربہ کرا دیا، فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے موت وارد کر دی ان پر 100 برس کے لیے۔ ثم بعثا، پھر انہیں اٹھایا۔ قال کم لبثت، پوچھا کتنے عرصے رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا کہ میں ایک دن بھر سویا ہوں گا یا دن کا کوئی حصہ سویا ہوں گا۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا نہیں عزیر، تم 100 برس رہے ہو یہاں اس حال میں۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اب ہماری قدرت کے مظاہر دیکھو، ان کے کوئی کھانا ہوگا، توشہ ہوگا، توشے دان میں کچھ، دیکھو اپنے کھانے کو اور پانی کو، وہ بسا نہیں ہے کھانا، پانی میں کوئی سڑان نہیں ہے، پانی بھی تر و تازہ ہے، کھانا بھی تر و تازہ ہے۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھو ذرا اپنے گدھے کو، وہ سواری کا گدھا جو تھا اس کی ہڈیاں بھی گلی پڑی تھی، اس کے گوشت پوشت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہ جو بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اب ان کی نگاہوں کے سامنے انہیں جوڑ کر ان کے اوپر گوشت، اور پھر اسے ایک جیتا جاگتا جو ہے گدھا بنا دیا۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اب ذرا دیکھو معاملہ اپنے گدھے کا، اور ہم تو تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں تاکہ تمہارے اس واقعے سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں ہر شے کی قدرت حاصل ہے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، ذرا دیکھو ہم اس گدھے کی ہڈیوں کو کیسے اٹھا رہے ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے، اور ثم نکسوها لحما، پھر ہم ان کے اوپر گوشت چڑھا رہے ہیں۔ فلما تبین له، جب یہ سب کچھ ان پر واضح ہو گیا، قال، انہوں نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے اب یقین ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو اس قسم کے مشاہدات کراتا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کا ایک مشاہدہ آگے آ رہا ہے، تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ یروشلم کی بخت نصر کے ہاتھوں تباہی ہوئی تھی 586 یا 87 قبل مسیح، اور حضرت عزیر کی 1500 یہودیوں کے ساتھ واپسی ہوئی ہے 450 قبل مسیح میں۔ تو یہ 137 برس کا جو درمیان کا وقفہ ہے، اس میں سے 100 برس حضرت عزیر اس موت کی حالت میں رہے، اور 37 برس آپ نے جا کر اپنے ہاں اپنی قوم کو دعوت دی، اور ان کے اندر ایمان کی تجدید ہوئی اور انہوں نے توبہ کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا تھا پروردگار مجھے ذرا دکھا تو مردہ کو کیسے زندہ کرے گا۔
قال اولم تؤمن، اللہ نے پوچھا اے ابراہیم کیا ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، عرض کیا کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں میرا دل بالکل ٹھک جائے، مطمئن ہو جائے، کوئی وسوسہ بھی نہ آئے۔ قال فخذ اربعة من الطير، اللہ نے فرمایا اچھا 4 پرندے لے لو، فصرهن الیک، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، ہلا لو، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان کو مارو، ٹکڑے کرو، اور ایک ایک پہاڑی پر ان کے ٹکڑے رکھاؤ، ثم ادعوهن، پھر ذرا ان کو پکارو، جب مانوس ہوتا ہے جانور تو آپ اپنی سیٹی بجاتے ہیں، جانور آپ کے پاس آ جاتا ہے، تم پکارو، یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں خیمہ بنایا تھا وہ زندہ پرندوں کی شکل میں دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ وعلم، جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد 2 رکوع آ رہے ہیں کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے، کیوں کی گئی ہے؟ میں نے عرض کیا تو نہ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے 2 حصے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ۔ اب قتال فی سبیل اللہ پر 2 پورے مکمل رکوع آئے تھے طالوت و جالوت کے معاملے میں، جو میں نے کہا تھا در حقیقت یہ ایک ریہرسل گویا دکھایا جا رہا ہے، ٹریلر دکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو بدر کا، بدر آنے والی ہے تو یہی کیفیت تمہارے سامنے بھی آئے گی۔ وہ جیسے 2 رکوع وہاں آئے تھے قتال کے، اب یہاں 2 رکوع آ رہے ہیں انفاق کے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، اس دانے کی سی مثال ہے، انبتت 7 سنابل، اسے جب زمین میں آپ نے بو دیا تو اس سے 7 سٹیاں برآمد ہو گئیں۔ فرض کیجئے کہ یہ جو کارن کا ہے، مکئی کا پودا ہے، ظاہر بات ہے وہ ایک دانے کے بیج سے پودا بنا ہے، اس میں 7 مکی کے سٹی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ہر ایک کے اندر فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک کے اندر جو ہے 100 دانے موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک دانے کے 700 بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ یہی مثال ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مال خرچ کرو گے اس کا 700 گنا اللہ تعالیٰ اجر دے گا، بلکہ اس سے بھی آگے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور بھی اللہ دگنا کرے گا مزید 700 کے بجائے 1400 گنا جس کے لیے چاہے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کے خزانے جو ہے وہ اتھاہ ہے، بڑی وسعت والا ہے اور سجاننے والا ہے۔ کون کتنے اجر و ثواب کا مستحق ہے، کس نے کس حال میں انفاق کیا ہے۔ ایک بیچارہ خود تنگ دست ہے، پھر بھی اپنی جو ہے اپنا پیٹ اور کاٹ کر اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اس کا جو ہے تھوڑا مال بھی ہوگا تو اللہ کی نگاہ میں اس کی بڑی قدر ہوگی۔ ایک کے پاس کروڑوں ہیں، اسے لاکھ بھی دے دیے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں وہ وقت نہیں ہوگی جتنی ایک شخص کے پاس فرض کیے 10 روپے تھے اور اس نے اس میں سے نکال کر 5 روپے دے دیے، اس کا مقام جو ہے بہت بلند ہوگا۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی 2 مدیں ہیں علیحدہ علیحدہ۔ ایک مد ہے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ خیرات اور صدقات در حقیقت یہ علیحدہ ایشو ہے۔ ایک اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کے پیغام کو دنیا میں عام کرنا تو پیسہ چاہیے، وسائل چاہیے، تبھی تو ہوگا۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنی اور جہاد کے لیے اسلحہ چاہیے، ساری چیزیں چاہیے، ساز و سامان چاہیے، پیسہ چاہیے۔ تو ایک ہے اللہ کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، در حقیقت اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کا نام، اور صدقات و خیرات یہ ہے وہ چیزیں کہ جو زکوٰۃ کا بھی اصل مسئلہ جو ہے غرباء کا ہے، اس لیے سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے لیے جو مصارف بیان ہوئے وہاں بھی لفظ صدقات آیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اس کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ غرباء، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مقروضوں، ان کی مدد۔ اللہ کے دین کے لیے یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یا جہاد بالمال، یا قرض حسنہ، اللہ کو قرض دینا ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کو قرض دیا ہے۔ جیسے حکومتیں اپنے بانڈز ایشو کر دیتی ہیں، اب جنگ آ گئی ہے ہمیں تو ہم نے جو ہے باہر بانڈز جاری کر دیے ہیں، تو جو بھی کوئی اپنا رقم دے گا وہ گویا کہ مددگار ہو جائے گا حکومت کا۔ اسی طرح اللہ کے دین کے لیے تم محنت کرو گے، اللہ کے مددگار ہو گئے۔
اللہ اسے اپنے ذمہ قرض سے تعبیر کرتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر وہ جو کچھ انفاق کرتے ہیں اس کے پیچھے منن ولا اذن، نہ تو جتلاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، جیسے کہ آئے گا آگے چل کر۔ اصل میں انفاق فی سبیل اللہ جو انفرادی سطح پر، ایک تو یہ کہ اجتماعی کبھی چندہ ہو رہا ہے جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر، انفرادی سطح پر ان لوگوں کے لیے یہ ہوتا تھا جو ہمتاً اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں، تو ان کے لیے اپنے معاش کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ان کی ضروریات پوری کرنا یہ انفاق فی سبیل اللہ کی سب سے بڑی مد ہے۔ لیکن یہ کہ ایسے کسی شخص کی مدد کر کے پھر اس پر احسان جتانا، وہ کوئی اصل میں کوئی فقیر تو وہ نہیں تھے، اس معنی میں سائل تو نہیں تھے، وہ تو اپنے اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے تھے، آپ نے اس کی مدد کی ہے تو اس کا احسان مانیے کہ اس نے آپ کی مدد قبول کر لی، نہ یہ کہ خود احسان کرے اس پر۔ تو اگر احسان جتلانا نہ ہو اور کوئی تکلیف دہ بات نہ ہو تو پھر لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اب اگر کسی نے آپ سے سوال کر ہی لیا ہے تو دو راستے ہیں، یا تو یہ کہ آپ انہیں کچھ دے دلا کے ٹال دیجیے، یا یہ ہے کہ پھر بڑی خوبصورت انداز میں معذرت کر لیجیے۔ تو جواب دینا نرم اور درگزر کرنا یا معذرت کر لینا خیر من صدقۃ، اس خیرات سے کہیں بڑھ کر بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف دہ چیز بھی ہو۔ آپ نے کچھ دے بھی دیا، ساتھ ہی کوئی فکرہ بھی کچھ کر دیا سخت، اس کی عزت نفس کے اوپر حملہ بھی کر دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے تو یہ کہ آپ اچھے انداز میں معذرت کر لیں۔ واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے اور حلیم ہے، تم جس کو بھی دے رہے ہو اللہ کے لیے دے رہے ہو تو گویا اللہ کو دے رہے ہو، تو اللہ تو غنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو جتلا کر اور تکلیف دے کر، وہ تو زیرو ہو جائیں گے، پھر اس کا کوئی اجر و ثواب تمہیں نہیں ملے گا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو مال خرچ کرتا ہے اپنا لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان نہیں رکھتا نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر۔ دو ہی راستے ہیں، یا اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ کہیں صاحب یہ بڑے سخی ہیں، یہ تو بڑے داتا ہیں، یہ تو بڑے جو ہیں لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ فمثلہ، تو اس کی مثال ایسے ہے کمثل صفوان، کہ جیسے ایک چٹان تھی علیہ تراب، اس کے اوپر کچھ مٹی جم گئی، وہاں کسی نے کوئی چیز بو دی، کھیتی بھی بن گئی، فاصابہ وابل، اب ایک زوردار میंہ پڑا، وہ اوپر چھوٹی سی تہ سی مٹی کی وہ بہہ گئی، فترکہ صلدا، وہ چٹان ننگی کی ننگی نکل آئی، تو وہ ساری محنت جو کی تھی، جو بیج بویا تھا وہ گیا، ضائع ہو گیا۔ اسی طریقے سے وہ صدقات کے جس کے بعد جتلا دیا جائے یا تکلیف دہ بات کہی جائے، وہ اس طرح ہے کہ جیسے ساری محنت اس شخص کی حقارت ہو گئی جس نے ایک چٹان کے اوپر، وہ ذرا سی اوپر جو ریت آ گئی تھی اسی پر اپنی کھیتی بودی تھی، بارش کا ایک ریلا آیا اور سب صاف ہو گئی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اب جو انہوں نے محنت کی تھی، مشقت کی تھی اس کھیتی پر، اس میں سے کسی شے پر ان کا کوئی اختیار نہیں رہا، وہ گئی سب۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ایسے ناشکروں کو اور کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ومثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفوس کی پختگی کے لیے، ہمارے اندر جماؤ پیدا ہو جائے، اللہ پر ایمان پر ہمارا جماؤ ہو جائے، دل ٹھک جائے، اس لیے مال خرچ کر رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے اور ہمارے قلب کے اندر کیفیات جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ اس کی مثال ہے کمثل جنت، ایسے باغ کی بربوۃ، جو کسی بلند مقام پر تھا، اصابہ وابل، اس پر جب بہت زوردار بارش آئی، فآتت اکلھا ضعفین، تو اس باغ کا پھل جو ہے دگنا ہو گیا۔ فإن لم یصبہ وابل، اور اگر کوئی بہت زوردار بارش نہیں ہوئی، فطل، تو معمولی فوار بھی اگر ہو گئی، بوندا بوندی ہو گئی، تو اس سے بھی اس کو باغ جو ہے سیراب ہو جاتا ہے اور وہ پھل دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل، اب ایک تیسری مثال دی جا رہی ہے کہ دیکھو ایک شخص ہے، بوڑھا ہے، باغبان ہے، اس نے باغ لگایا تھا، باغ بہت اچھا ہے، ہر طرح ٹھیک ہے، صحیح ہے،
اور اس میں کھیتی بھی ہے، کھجور کے درخت بھی ہے، لیکن یہ کہ اب اس پر بڑھاپا بھی آ چکا ہے، اولاد لیکن ابھی چھوٹی ہے، اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہے، لیکن یہ کہ سارا اس کا جو معاملہ ہے وہ اسی باغ کے ساتھ ہے کہ اچانک اس باغ کے اوپر ایک ایسی گرم ہوا کا جھونکا آتا ہے جو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اب اس شخص کی حسرت کا اندازہ کرو، اب وہ بوڑھا ہے، دوبارہ باغ لگا بھی نہیں سکتا، بچے چھوٹے ہیں، وہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ تمہارا حال ہوگا اگر تم نے اپنا مال سینت کر رکھا، اچانک کوئی حادثہ آیا، موت کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ وہ سارا کا سارا مال تو گیا، وہ تو کسی کام کا نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا نہیں تھا کہ آگے جا کر کچھ ملنے کی توقع ہو، تو یہ حسرت ناک انجام ہے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ، کیا تمہیں سے کوئی شخص اس کو پسند کرے گا کہ اس کے لیے ایک باغ ہو کھجوروں کے درختوں کا، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے بیلوں کا، تجری من تحت الانہار اور اس کے نیچے ندیاں بھی بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات اور اس کے باغ میں ہر طرح کے میوے موجود ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کی اولاد ہو ابھی چھوٹی، کمزور، ضعیف، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ کہ اچانک اس باغ کے اوپر ایک آندھی آئی، فیہ نارٌ جس میں آگ کا بگولا ہے، تیز گرم والی آندھی آئی، فاحترقت تو وہ پورا باغ اور کھیتی جل کے راکھ ہو گئی۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر دیتا ہے، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اہل ایمان خرچ کرو ان پاکیزہ اور اچھی اور ستھری چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض اور وہ چیزیں جو ہم تمہارے لیے برآمد کرتے ہیں زمین میں سے، یعنی مال انسان کا دو طرح کا، ایک کھیتی ہے آپ کی، اس کھیتی میں سے آپ کی فصل آ رہی ہے، گندم آ رہی ہے، چاول آ رہے ہیں، اللہ نے یہ چیزیں زمین میں سے نکال دی ہیں آپ کے لیے، اور ایک کوئی شخص کو محنت اور مزدوری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، وہاں سے تنخواہ آ رہی ہے، کاروبار دکان پہ بیٹھا ہے، محنت کر رہا ہے، وہاں سے کوئی آمدنی ہو رہی ہے، تو یہ دو مدیں ہیں۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم جو کمائی تم کرتے ہو اس میں سے بھی ستھری چیز، اچھی چیز اللہ کی راہ میں نکالو، بری نہیں۔ ومما اخرجنا لکم من الارض اور زمین میں سے جو کچھ ہم پیداوار تمہیں دیتے ہیں ان میں سے بھی اچھی چیز، یہ نہیں کہ گندم جو ہے جس کے اوپر پانی پڑ گیا تھا وہ دے دی عشر کے اندر اور زکوٰۃ کے اندر، اور جو صحیح جو ہے گندم وہ سوال کر رکھ لی۔ ولا تیمموا الخبیث منہ، دیکھو اس میں سے جو ردی ہو اس کا ارادہ نہ کرو، تنفقون کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ اور تم ہرگز خود اس کو قبول نہ کرو گے اگر کبھی تم پر وہ وقت آ جائے۔ آج کوئی اور غریب ہے جسے تم دے رہے ہو عشر اپنا، ہو سکتا ہے کل تمہارا یہی حال ہو اور تم کسی سے عشر جو ہے وہ لے رہے ہو، تو پھر اگر ویسی گندم تمہیں دی جائے گی تو تم نہیں دو گے، قبول نہیں کرو گے۔ الا ان تغمضوا فیہ، الا یہ کہ تم اس کے اندر چشم پوشی سے کام لو، مجبوری کی وجہ سے، کہ کیا کرے سائل جو ہے اطراف کیسے کر سکتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور جان لو اللہ غنی اور حمید ہے، تم یہ جو کچھ دے رہے ہو اللہ کو دے رہے ہو۔ ایک حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے قیامت کے دن شکوہ کرے گا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانے کو مانگا، تو نے مجھے کھانے کو نہ دیا۔ وہ کہے اللہ تو تو اس سے غنی ہے، پاک ہے، کھانے پینے کی تجھے کوئی احتیاج نہیں۔ فرمائے گا وہ میرا بندہ تھا جس نے تجھ سے مانگا تھا، بھوکا تھا، وہ میرا بندہ تھا، اس نے مانگا تھا، اس کے پردے میں ہی تھا در حقیقت جو تجھ سے مانگ رہا تھا، اور تو نے مجھے دھتکار دیا۔ یہ معاملہ تم اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کو بہتر سے بہتر چیز دو، اچھی سے اچھی چیز دو، بری نہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، اللہ کی راہ میں دے دو گے تو خود مفلس ہو جاؤ گے۔ وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا۔ وَاللَّهُ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اپنی طرف سے اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ عطا کرتا ہے حکمت اور دانائی، دی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف سم تھنگ، ایک ہے سرسری علم، ایک ہے گہری بصیرت، حکمت جسے چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا
اور جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن سبق حاصل نہیں کرتے، نصیحت اخذ نہیں کرتے مگر وہی کہ جو ہوش مند اور عقل مند ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں یا جو نظر تم پیش کرتے ہو اللہ کی جناب میں، فإن اللہ یعلمہ، تو وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو معلوم نہیں. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں اور گناہ گاروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقے اور خیرات جو ہیں وہ ظاہر کر کے دو، اعلانیہ دو، لنگر کھول دیا ہے، آؤ بھائی غریب لوگ یہاں پہ کھانا کھا سکتے ہیں، جو بھی ہے غریب آئے کھانا کھائے، گویا کہ اعلانیہ خرچ کر رہے ہیں، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اس کو مخفی رکھو اور ضرورت مندوں کو پہنچاؤ اخفاء کے ساتھ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اعلانیہ کرو گے تو وہ فقراء کے حق میں بہتر ہے کہ چلو انہیں کھانے کو تو مل گیا نا. تم نے چاہے یہ کہ اس میں اپنے لیے اپنے نفس کے لیے کوئی بڑائی حاصل کر لی، کوئی اپنے لیے تعریف لوگوں سے کرا لی، ٹھیک ہے، غرباء کو بھوکوں کا پیٹ تو بھرا نا، لیکن تمہارے حق میں بہتر وہ انفاق ہے جو تم خفیہ طور پر کرو اور خفیہ طور پر ضرورت مندوں کو پہنچاؤ. وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، ایسا انفاق وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. لیس علیک ھداھم، اے نبی آپ کے ذمے نہیں ہے یہ کہ آپ انہیں لازماً ہدایت دے دیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو اللہ ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما تنفقوا من خیر لانفسکم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہوگا، تمہیں اللہ کے ہاں اس کا 700 گنا ملے گا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، لیکن جان لو یہ خرچ تمہیں کرنا ہوگا صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں. اگر دکھاوا اور ریاکاری ہے تو زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گا. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی خیر اور مال تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اب آخری یہ جو آیت آ رہی ہے یہ ہے کہ سب سے بڑا مصرف کون سا ہے، یہ انفاق کے لیے رقم کس کو دینی چاہیے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ حاجت مند ضرورت مند جو اللہ کی راہ میں گر گئے. سبیل اللہ، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، ہمتاً اس میں لگ گئے. اب کاروبار نہیں کر سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے، وقت تو جتنا انسان کے پاس ہوتا ہے ادھر لگائے یا ادھر لگائے. انہوں نے اپنے آپ کو ہمتاً لگا دیا، جیسے اصحاب صفہ کے بیٹھے تھے حضور کے دروازے پر اور تعلیم حاصل کر رہے تھے. اب اگر کسی نے کوئی شے بھیج دی تو کھا لی، نہیں تو بھوکے سو گئے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہیں در حقیقت، یا جو اللہ کے دین کے لیے کوئی تحریک ہو، کوئی جماعتی نظم ہو، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ ایسے کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمہ وقت لگ جائیں اس میں، تو آخر ان کو بھی پیٹ لگا ہے، ان کے بھی بچے ہوں گے، تو ان پر خرچ کرنا جو ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ کی سب سے بڑی سب سے احسن مد ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ اب زمین میں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے اپنی کمائی کے لیے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو شخص ناواقف ہے وہ سمجھے گا کہ یہ تو غنی ہے اس لیے کہ وہ کوئی سوال تو کرتے ہی نہیں، وہ کوئی فقیر تھوڑا ہی اس طرح ہے کہ وہ لپٹ کر سوال کریں آپ سے. لوگ یہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے یہ تو مانگ تو رہے نہیں ہے، لہذا یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کوئی احتیاج نہیں ہے. تعرفهم فی بسیماہم، تم ان کو پہچانو گے ان کے چہروں سے، چہرے اترے ہوئے ہوں گے، اگر فاقہ ہے تو چہرہ اترا ہوا ہوگا، اس کو خود سے پہچانو. لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، جیسے کہ یہ بیکاری آپ کو جو ہے وہ آپ کے گرد ہو جاتے ہیں، گھیراؤ کر لیتے ہیں، آپ کا کچھ نہ کچھ لے کر ٹلتے ہیں، تو وہ لپٹ کر الحافا، وہ تو لپٹ کر آپ لوگوں سے جو ہے وہ سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر، اب ایسے لوگوں کے لیے جو بھی تم پیسہ خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو وہ سب کچھ یقیناً اللہ کے علم میں ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.